مرزئی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا نا، اس سے مراد یہ نہیں کہ اٹھا لیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جس کو سولی پہ لٹکایا جاتا ہے وہ بدبخت موت مرتا ہے، وہ بدبخت موت گردانی جاتی ہے، لعنتی موت گردانی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اٹھانے سے مراد یہ نہیں کہ سچ مچ میں اٹھایا، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا ہے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھئی پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ بائبل کے اندر جو ہے نا یہ ہرگز نہیں لکھا ہوا کہ جو سولی پر لٹکایا جائے اور وہاں پر مرے وہ لعنتی ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے گلتیوں کے نام خط باب 3 فقرہ نمبر 13 کے اندر، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی ہوا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کاٹ پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہوتا ہے۔ یعنی وہاں پر ہے جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ جو لکڑی پر لٹکایا جاتا ہے اور مر جائے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام لکڑی پر لٹکائے گئے ہیں، سولی پر لٹکائے، لیکن ان کو وہاں پر موت نہیں آئی، تو وہ تو اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو لعنت سے بچانے کے لیے یہ ساری حرکت کر رہے ہیں، جبکہ بائبل کے مطابق جو انہوں نے یہودیوں یا عیسائیوں کی بات کی ہے، مرزیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مرنے کا تو لفظ ہی نہیں، وہاں پر ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اور یہ تو قادیانیوں کا عقیدہ موجود ہے، وہ تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام لکڑی پر لٹکائے گئے ہیں، سولی ان کو دیا، لیکن صرف وہاں پر موت نہیں آئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے وہ بنیاد ہی ان کی غلط ہے، بلکہ وہ الٹی ان کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کیا بنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر محض رفع کا لفظ نہیں ہے، رفع اللہ کا لفظ ہے، بر رفع اللہ الیہ کا لفظ ہے، اور وہ مرزا قادیانی سے بھی میں نے حوالہ پیش کیا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ آسمانوں پر جانا ہی ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم قادیانیوں والی بات مان لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پر شہید نہیں ہوئے، شہادت سے بچ گئے ہیں، تو درجات کی بلندی شہادت کے ذریعے ہونے تھے یا شہادت سے بچ کر ہونے تھے؟ صحیح بات، جو سارے نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، بے شک۔ تو وہ خواہش کیا کر رہے ہیں کہ میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کے رستے میں لڑتا شہید ہو جاؤں، پھر زندہ گیا جو پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ گیا جو پھر شہید ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو مرتبہ ملنا تھا، اگر عزت ملنی تھی تو وہ تو شہادت کے ذریعے زیادہ مل جانی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں جی نہیں وہاں پر جو ہے وہ قتل نہیں ہوئے، موت نہیں آئی ان کو، وہ تو ہجرت کر کے جو چلے گئے ہیں۔ استاد مطلب اس حوالے سے تو وہ بڑا عجیب و غریب سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم جب بات کرتے ہیں کسی قسم کی آپس میں بات چیت کے دوران، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کوئی بد دعا دے دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے پنجابی میں اللہ تینوں چکے، یا اللہ تینوں چک لوے، اٹھا لوے، تو اس سے بھی تو مراد یہی ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو فوت کر لیں۔ تو اب اٹھانے سے یا بلند کرنے سے مراد تو وفات ہی ہوئی نا، اس سے یہ مراد تو نہیں ہوتی کہ اللہ آپ کو اٹھا لے، زندہ کو اٹھا لے۔ زندہ کو اٹھا لے، ٹھیک ہے بھئی۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید پنجابی میں اترا ہے یا عربی زبان میں اترا ہے؟ عربی میں اترا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس زبان کے اندر اترا ہے اسی زبان کے اصول اور ضابطے لگیں گے نا۔ بے شک۔ ہاں اگر قرآن مجید پنجابی زبان میں اترا ہوتا تو پھر وہ سوال کر سکتے تھے کہ پنجابی کے اندر یہ محاورہ ہے اللہ تینوں چکے یا فلانے نو اللہ نے چک لیا، تو دا مطلب تو موت ہی ہوندا ہے، لیکن یہ پنجابی زبان کا کلام نہیں ہے بھئی، یہ عربی زبان کا کلام ہے، اور عربی زبان کے اندر جو رفع اللہ کا ترجمہ بنتا ہے، رفع ہو اس کے بعد الہ ہو، وہ میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ذریعے رکھ دیا، حدیثوں سے بھی دلیلیں دی اور مرزا قادیانی سے بھی دلیل دی کہ رفع اللہ کا ترجمہ جو ہے وہ آسمان پر جانا ہی ہے، اور جب رفع کے بعد الہ آ جائے تو الہ سے پہلی چیز الہ کے بعد جو ہے وہ جاتی ہے۔ یہ پنجابی زبان کے اندر نہیں اترا بھائی۔